خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اپنی نیکی کی وجہ سے خود کو عظیم اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والا شیطان کا ہدف بن جاتا ہے۔ صرف عاجزی میں فلاح ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے پر کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ کے بعد آسانیاں ہوں اور باقی لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے سوا کسی سے مت کرو، چاہے وہ تمہارا کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو۔ اکثر جس وقت انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا باپ صحیح کہتا تھا، اس وقت اس کو غلط کہنے والا ایک بیٹا موجود ہوتا ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کبھی مشکل نہیں ہوتی، ہم اس کو خود مشکل بناتے ہیں، کبھی کسی کو حد سے زیادہ توجہ دے کر، کبھی سر پر چڑھا کر اور کبھی ایسوں کی اوقات بلا کر۔ بد دعا صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے، اگر تم کسی کو دکھ دیتے ہو تو اس کی آہ بھی بد دعا بن کے لگ جاتی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات بہت انصاف پسند ہے۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ دعا مانگا کرے، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائے تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کرے، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ نصیحت کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے اور اسے صرف ہونے والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اگر تم موت اور اس کی آمد کو دیکھ لو تو امید اور اس کے دھوکے کو بھول جاؤ۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا اچھا عمل اور اچھا اخلاق ہی کافی ہے۔ اس چیز پر افسوس مت کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ آ سکے۔ اگر تم کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دو تو نقصان آپ کا ہوگا، اس کا نہیں۔ محنت کرو، ہمیشہ کی جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ کسی پر بھی حسد مت کرو، ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ خوشی کا تعلق نیک اعمال سے ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے، تو زندگی کے کئی دکھ ختم ہو جائیں گے۔ کامیابی خوشیوں کی کنجی نہیں ہے، بلکہ خوشیاں کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو کامیابی ملنا بھی یقینی ہے۔ مشکلوں کا وقت جتنا بھی طویل ہو جائے، ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ نرم لہجہ ہمیشہ مضبوط اور عظیم رشتے تخلیق کرتا ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں بار بار گرنے کے بعد بھی اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچائی کا معاملہ کیجیے، کیونکہ جو لوگ پھول دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔
انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچ جاتی وہاں دعا پہنچ جائے گی۔ حضرت امام علی نے فرمایا، سختی میں سخاوت کرنا بڑی سخاوت ہے۔